اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں اور جب ہم دنیاوی طور سے اپنی آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں تو ہماری روحانی آنکھیں کھل جاتی ہیں. اس کے زندہ کلام کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے ہم اپنی روحانی آنکھوں کو کھولیں اور دنیاوی آنکھوں کو بند کرنے چاہیے. ہمارے قادر مطلق زندہ جلالیہ آسمانی پاک، ہم تیرا شکر، تیری تعریف، تیری ہم تیری ستائش کرتے ہیں اور تیرے خداوند تیرے نام کو دھنباد کرتے ہیں، تیرے نام کی جے جے کار کرتے ہیں. تیرا نام جو تمام ناموں سے اعلیٰ اور افضل ہے. شکر گزار ہوں میں آج کے دن کے لیے، ان لمحات کے لیے جو تمام بہن بھائیوں نے مل کر خداوند تیری حمد و ثنا کی، تیرے نام کو جلال بخشا، اپنے ہونٹوں کا پھل پیش کیا اور خداوند تو نے ان سب کو اپنی برکات سے مالا مال کیا ہے. میں تیرا شکر کروں. اسی طرح خداوند میں تیرے خادم کو، ڈاکٹر جان جوزف کو تیرے مذبح پر خداوند رکھ دیتی ہوں. تو آج اپنے بندہ کے وسیلہ سے ہم سب سے ہم کلام ہو اور اس کے منہ کو اپنے زندہ کلام سے بھر دے، تاکہ خداوند آج جو وہ بیج تیرے وسیلہ سے ہماری زندگیوں میں بوئے وہ 100 گنا پھلدار ہو. اور خداوند ہم سچ اپنی زندگیوں کو تیری پاک مرضی کے مطابق ڈھالنے والے، تاکہ تجھے لائق طور پر پسند آ سکے. اور خداوند ہمیشہ ہم تجربے سے معلوم کرتے رہیں کہ تیری کیا مرضی ہے ہماری زندگیوں میں. اور خداوند آج تو اپنے خادم کو بھی اپنی پاک مرضی کے مطابق بڑے بادلوں کی طرح برسا، اپنے مذبح سے سلگتا ہوا انگارہ لے کے اس کی زبان پر رکھ، تاکہ خداوند بولنے والا وہی نہیں ہو بلکہ تیرا پاک روح بولے. یس لارڈ، یس خداوند، یسوع مسیح، یسوع ناصری ہماری محنت ہے کہ آج کا کلام ہماری زندگی میں بدل ڈالے، ہماری کان چاٹ کرے اور انسان ہوئے ہمارے اندر جو خامیاں ہیں وہ تیرے یسوع نام میں دور ہو جائے. ایسا ہی ہو ایسا جو ہم نے تجھ سے دعا مانگ رہی ہے اور ایمان کے وسیلہ سے پا لیا. آپ خداوند اسی طرح سے میں آج تیرے خادم کو پاچل جان کو بھی خداوند تیرے مذبح پر رکھتی ہوں. آج تیرا خادم جو کہانت کا کام کر رہا ہے، خداوند اس مشن کو لیڈ کر رہا ہے، وہ مہربان خداوند تو اپنے بندہ کے لیے بات کر تو اس کو بڑی اور زیادہ الفاظوں کی ترتیب حکمت سمجھ دے کے اپنے نام کے لیے خرچ استعمال کر، تاکہ اس کا بولنا سب کچھ تیرے نام کو جلال بخشنے کے قابل ہو سکے. اس وقت جتنے بہن بھائی حاضر جماعت میں موجود ہیں سب کے لیے تجھ سے برکت کی دعا چاہتی ہوں. جو آ چکے ہیں ان کے لیے شکر کرتی ہوں، جو راستوں میں اور شامل ہونا چاہتے ہیں تو خداوند ان کی بڑی مدد اور حفاظت ہو. ساری نیٹ کی پرابلمس کو دور کرتے ہوئے تو ان کو روحانی محفل میں ہمارے ساتھ شامل کر، تاکہ خداوند ہم مل کر سب تیرے زندہ کلام کو، تیرے منہ کی میٹھی باتوں کو سن سکیں اور خداوند ان پر ہم عمل کرنے والے. میری دعا کو تو سنا، قبول کیا، مانگ لیا اور پانے کے پیارے بچے اپنے خداوند یسوع کے آمین. آمین. سسٹر نگہت خداوند آپ کو، آپ کے گھرانے کو بڑی برکت عطا کرے. ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم خداوند کی کلام کو سنیں گے اور اپنی رجائیں سے ڈاکٹر جان جوزف کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ خدا اپنے کلام کو ہم سب کے ساتھ شیئر کر سکیں. آمین آمین آمین. جیسا کہ البرٹ بھائی نے گیت گایا وہ میں اپنے لیے استعمال کرتا ہوں. خداوند میں کچھ بھی نہیں ہوں آپ کے سوا. خداوند آسمانی باپ اپنے بچوں میں مجھے استعمال کر. خداوند آسمانی باپ مجھے قوت طاقت دے کہ میں آپ کے کلام کو اور اس کی تصدیق کو، اس کی تشریح کو آپ کے بچوں میں اچھی طرح سے بیان کر سکوں، تاکہ ہم ایک پھل ہوں. یسوع نام سے مانگتا اور پا لیتا ہوں، آمین. بھائیو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم رومیو کے خط پڑھ رہے ہیں اور
میں پہلے بتا چکا ہوں، دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں، رومیو کا خط جو ہے وہ مقدس پولس رسول نے لکھا. کسے لکھا؟ ان چرچز کو جو خداوند کا کلام پھیلاتے تھے اور روم میں رہتے تھے. Paul wrote this book to the churches in Rome. ٹھیک ہے، اور پھر آئے گا why was this book written؟ یہ کتاب مقدس کیوں لکھی گئی؟ Romans shows how Jesus' death makes us right. رومنز جو ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جسمانی طور پر خداوند کس طرح مر گئے with the God and how Jesus will help us live in a righteous life. اور کس طرح خداوند مسیحی ہمیں راست بازی کی زندگی عطا فرماتا ہے. Why was this book written? This book was written about AD 57 years after the death of Lord Jesus Christ, and it was written in Corinthians. کتاب مقدس جو پولس رسول نے رومنز میں جو رہتے تھے مسیحی جو چرچز تھے ان کو لکھا کہ خداوند کی یروشلم میں کس طرح ڈیتھ ہوئی تھی، کیونکہ روم جو ہے جہاں بادشاہ رہتا تھا رومنز یہ کافی دور تھا. لہذا یہ جو کتاب لکھی گئی یہ راؤنڈ اباؤٹ 57 ایئرز آفٹر دا ڈیتھ آف جیسس کرائسٹ لکھی گئی. اس میں ہم نے دیکھا جو بہت امپورٹنٹ چیپٹرز ہیں. What was some important teaching in this book is from Roman 3. جو important teaching ہے اس میں وہ رومن 3 میں جو ہم نے پچھلے ہفتے پڑھا تھا کہ یہودیوں کو فوقیت کیوں حاصل ہے. ٹھیک ہے، ہم نے دیکھا تھا کیوں حاصل ہے، کس لیے حاصل ہے. خداوند کا کلام آیا اور چند اس میں سے بے وفا نکلے تو کیا خداوند کا کلام باطل ہو گیا؟ نہیں. 4 باب دیکھیں گے جو ضروری ہے، جو کہ راست بازی اور عہد کو ایک درمیان میں منسلک کرتا ہے، منسوب کرتا ہے، مہر لگاتا ہے. اور پھر ہم 8واں باب پڑھیں گے اور پھر اس طرح 12واں باب پڑھنے کے بعد ہم رومنز کی بک جو ہے وہ ختم کر دیں گے. باقی جو درمیان میں ابواب ہے وہ اسٹڈی کے لیے آپ کی اپنی ہے. 16 ابواب ہیں. اگر آپ اپنی اسٹڈی نہیں کریں گے تو جان جائیں کہ آپ خداوند کے کلام کو اسی طرح سنتے رہیں گے اور زندگی میں عمل نہیں ہونے لگا. اب سننا بھی بری بات نہیں، لیکن سننے کی حد ہوتی ہے، پھر کلام کرنے کی حد ہوتی ہے. لہذا میں یہ نہیں کہتا کہ ہم سنیں نہیں، کلام مقدس یہ نہیں کہتی ہمیں کہ ہم نہ سنیں، لیکن سننے کے بعد ہمیں غیر اقوام میں اسے پیش کرنا ضرور ہے. اور جو میں جانتا ہوں میں ان میں پیش کرتا ہوں، جو آپ جانتے ہیں آپ ان میں پیش کریں تاکہ خداوند کا کلام پورا ہو. اب ہم رومنز جو چیپٹر 4 ہم پڑھنے لگے ہیں اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کلام مقدس ہمیں کیا بتاتی ہے، جو کہ 3 آیت میں لکھا ہے. کتاب مقدس کیا کہتی ہے؟ کس کے بارے میں؟ ابراہیم کے بارے میں. یہ ہے رومنز کا خط، پولس رسول کا خط، رومنز کے نام 4 باب 3 آیت. کتاب مقدس کیا کہتی ہے؟ کس کے بارے میں؟ ابراہیم کے بارے میں. ہم نے دیکھا پرانے عہد نامے میں کتاب مقدس نوح کے بارے میں کیا کہتی تھی. کتاب مقدس جو ہے حام
سیم ہم یافت کے بارے میں کیا کہتی تھی، کتاب مقدس ابراہیم کے بارے میں کیا کہتی تھی، اور یہ ہم نے پیدائش کی کتاب پڑھ چکے ہیں کرائسٹ ویژن کی آئی ڈی پہ، اور ہم خروج کی کتاب اب پڑھ رہے ہیں جس میں آگے اعمال شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بھائیوں نیا عہد نامہ بھی ایگزیکٹلی ان سے منسلک ہے پرانے عہد نامے سے۔ کیوں؟ کیونکہ جتنے گاسپلز ہیں وہ ہمیں پیدا کرتے ہیں، وہ کلام ہمیں پیدا کرتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح پیدا ہوا، ہم پیدا ہو جاتے ہیں، اور پھر آگے اعمال ہے، اسی طرح ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح چلنا ہے، جیسے خروج ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح چلنا ہے، اعمال ہمیں بتاتا ہے کس طرح چلنا ہے پاک روح کے ذریعے۔ آگے جتنے حالات جہاں جہاں ملکوں میں شامل ہیں وہ اس طرح اس کو تفصیل سے جو رسول ہے وہ بتاتے ہیں، اور اسی طرح پیدائش سے لے کر اپنا ڈیٹرونمی تک، استثنا تک ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح چلتے ہیں، کس طرح پیدا ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بتاتے ہیں خروج میں کہ کس طرح چلتے ہیں۔ اس کے بعد نبی آتے ہیں، نبی جب ختم ہو جاتے ہیں تو خدا نے تواریخ لکھوائی، اور تواریخ کے بعد پھر چھوٹے نبی آئے، اور اس طرح پرانا عہد نامہ ختم ہوا، نیا عہد نامہ بھی ایگزیکٹلی ایسے ہی چلتا ہے۔ تو ہم سمجھ جانا چاہیے ہمیں کہ یہ کیوں ہے اور کیا ہے، اور کتاب مقدس کیا کہتی ہے۔ کتاب مقدس جو ہے ابراہیم کے بارے میں دو باتوں کا اظہار کرتی ہے جو کہ چوتھے اور پانچویں باب میں منسلک ہے۔ آج ہم دیکھیں گے وہ دو باتیں کون سی ہیں۔ پہلی ایک بات ہے جو راست بازی کی ہے۔ پہلی بات جو ابراہیم کے بارے میں کتاب مقدس ہمیں بتاتی ہے وہ راست بازی کے بارے میں بتاتی ہے، اور دوسری بات جو ہمیں بتاتی ہے ابراہیم کے بارے میں وہ ختنے کے بارے میں بتاتی ہے۔ اب ختنہ اور راست بازی دونوں فرق چیزیں ہیں۔ ختنہ جو ہے وہ جسمانی حالت میں ہوتا ہے، اور جسمانی حالت سے لوگ پہچانے جاتے ہیں کہ یہ اسرائیلی ہیں، یہ عبرانی ہیں، ٹھیک ہے، یہ یہودی ہیں۔ اور راست بازی سے، ایمان سے سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایماندار ہے اور یہ راست باز آدمی ہے، ایمان کے وسیلہ سے، جو ابراہیم کے بارے میں ہمیں کلام مقدس بتاتی ہے۔ ان دونوں میں ذرا سا اتفاق جو ہے وہ مختلف ہے پرانے عہد نامے سے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے راست باز پیدا ہو گئے ہیں، بہت سے راست باز پیدا ہو گئے ہیں، اور وہ اپنی راست بازی جو ہے وہ ایسے کاموں سے بتاتے ہیں، لیکن جو ان کی حقیقت ہے پس پردہ وہ مختلف ہوتی ہے۔ جیسے فرض کیا میں محبت کے بارے میں بتاتا ہوں، لیکن میری زندگی جو ہے وہ محبت سے منسلک نہیں ہے۔ میں ختنے کے بارے میں بتاتا ہوں، لیکن میرا دل کا ختنہ نہیں ہوا۔ تو راست بازی اس وقت جو تھی وہ آج ہمیں ابراہیم بتائیں گے، اور آج کی راست بازی جو ہم دیکھتے ہیں وہ فرق ہے۔ راست بازی یہ نہیں ہے کہ میں چرچز کھول لوں اور پیسہ اکٹھا کروں، میں تعلیم کے ادارے کھول لوں اور پیسہ اکٹھا کروں، میں فرق کچھ چیزیں کھول لوں اور خداوند کا کلام بغیر چرچز کے بھی تبلیغ کی جا سکتی ہے، بشارت کی جا سکتی ہے۔ خداوند کا کلام تعلیمی ادارے کھولنے کے بغیر بھی کیے جا سکتے ہیں، سب کچھ کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہمارے اور خدا کے درمیان میں ایک بات ہونی چاہیے۔ اب اس میں برائی بھی نہیں کہ چرچز نہ کھلیں اور تعلیم نہ دی جائے، لیکن چرچز کھلے تو صحیح تعلیم ہو۔ کب تک ہم ڈھونڈتے رہیں گے ان پیغمبروں کو، ان لوگوں کو جو نئے مسلمان ہو کر ہمارے درمیان میں آ جاتے ہیں اور ہمیں سکھانا چاہتے ہیں، اور لوگ چرچز والے بہت انہیں فخر سے بلاتے ہیں اپنے چرچز میں، اور وہ ہمیں تعلیم دیتے ہیں، نہیں جانتے کہ ہمارے پاس جو تعلیم ہے وہ کتاب مقدس میں پیدائش سے لے کے مکاشفہ تک آلریڈی 3000-4000 سال پہلے موجود ہے۔ اگر ہم نے ان پہ عمل نہیں کیا تو وہ مسلمان آنے والا جو ہمیں تبلیغ دے گا وہ کیسے ہمیں چینج کر سکے گا؟ یا تو ہم چینج نہیں ہوئے تو یا ہمارا ایمان نہیں،
دو باتیں ہیں. اسی طرح اب ختنے کی باری آتی ہے. اس وقت ابراہیم نے ختنہ آپ جانتے ہیں کہ 90 ایئرز میں کیا ہوا تھا، اور خداوند یسوع مسیح اب ہمارے دل کا ختنہ کرتے ہیں جو کلام کے اور ایمان کے وسیلے سے ہوتا ہے. تو آئے دیکھتے ہیں کہ کتاب مقدس کیا کہتی ہے، اور داؤد بھی اس کے بارے میں ہمیں کیا بتاتے ہیں. داؤد بادشاہ جو 6 آیت میں لکھا ہے، چنانچہ جس شخص کے لیے خدا بغیر اعمال کے راست باز منسوب ہوا مہر لگائی، منسوب کرتا ہے، محسوب کرتا ہے، داؤد بھی اس کی مبارک حالی اس طرح بیان کرتا ہے کہ مبارک ہیں وہ جن کی بدکاریاں معاف ہوئیں اور جن کے گناہ ڈھکے گئے. مبارک ہیں. اب اگر ہم چرچز میں جا کے ابھی تک ان لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، ان لوگوں کو اپنے آپ کو تیار نہیں کرتے، تو ہم کہاں سے مبارک ہیں؟ ہمیں تیار ہونا بہت ضروری ہے. اسی لیے میں زور دیتا ہوں کہ خداوند کا کلام خود پڑھے. میں آپ کو سچ بتاؤں، آپ میرے کہنے سے خداوند کا کلام جو ہے وہ نہیں سیکھیں گے. سن لیں گے، مجھ سے نہیں سیکھیں گے. آپ خداوند کا کلام جب تک خود نہیں بیٹھ کے پڑھیں گے نہیں سیکھیں گے، کیونکہ خدا آپ کو اپنے حالات کے مطابق بتانا چاہتا ہے، سکھانا چاہتا ہے. میرے کہنے کے مطابق نہیں بتانا. اس نے مجھے میرے کہنے کے مطابق عمل خدا کا کلام پڑھنے سے مجھے چینج کیا. آپ کو خدا کا کلام پڑھنے سے آپ کو چینج کرے گا. فرق فرق کانسیکوینسز ہیں، فرق فرق سرکمسٹانسز ہیں، اور فرق فرق باتیں ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بات جو مہر لگائی گئی وہ کیا ہے؟ وہ ہے ایمان کے وسیلہ سے. ایمان کے وسیلہ سے وہ کس طرح کہ کتاب مقدس ہمیں بتاتی ہے. کیا کہتی ہے 3 آیت میں؟ یہ کہ ابراہیم کا خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا. کام کرنے والے کی مزدوری بخشش نہیں بلکہ حق سمجھی جاتی ہے، مگر جو شخص کام نہیں کرتا بلکہ بے دین کی راست بازی ٹھہرانے والے پر ایمان لاتا ہے، اس کا مان اس کے لیے راست بازی گنا جاتا ہے. تو ہم کیا کہیں کہ ابراہیم جو ہے وہ راست بازی ختنے کے ذریعے خداوند کے قریب آیا، ختنے کے ذریعے نہیں آیا. وہ خدا کے قریب ایمان کے ذریعے آیا، کیونکہ اس کا ختنہ جو ہے وہ 90 ایئرز کا تھا، اس وقت ہوا تھا. 90 ایئرز سے پہلے جب خدا نے اس کو چنا تھا تو وہ تقریباً 35 سال کا تھا. لہذا ہمیں بتاتی ہے کلام مقدس، کیا بتاتی ہے کہ ہمارے جسمانی باپ ابراہیم کو کیا حاصل ہوا جو پہلی آیت میں ہے. کیونکہ اگر ابراہیم اعمال سے راست باز ٹھہرایا جاتا تو اس کے لیے فخر کی جگہ ہوتی، لیکن خدا کے نزدیک نہیں. اگر ہم اعمال کے ذریعے دیکھیں اپنے آپ کو، جب ہم بہت ایسے ایسے کام کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم راست بازی کے کام کر رہے ہیں لیکن ہمارے دل خدا سے دور ہو جاتے ہیں، تو وہ خدا کے لیے راست بازی نہیں گنا جاتا، وہ ہماری راست بازی ہوتی ہے. اچھے اچھے کام کرنے کے لیے میں کسی کے لیے کسی پر انگلی نہیں اٹھا رہا. یہ امریکہ میں بھی ہوتا ہے، یہ لندن میں بھی ہوتا ہے، یہ پاکستان میں بھی ہوتا ہے، یہ ساری جگہوں پہ ہوتا ہے. اور فرق اور یہی ہمیں چینج کرنا اور اسی کا کلام بتانا ضروری ہے. آگے مبارکبادیاں جو راست بازی کو محسوب کرتی ہیں، مہر لگاتی ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ کیا چیز ہے؟ 8 آیت سے اگر میرے لیے کوئی پڑھ دے، 8ویں آیت سے 11 آیت تک پڑھ دے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں گا.
मुबारक वो शख्स है जिसके खुदावंद मंसूब ना करेगा। बस क्या ये मुबारकबादी मख्तूनों ही के लिए है या ना मख्तूनों के लिए भी? क्या हमारा दावा ये है कि इब्राहिम के लिए उसका ईमान रास्तबाजी गिना गया? बस किस हालत में गिना गया, मख्तूनी में या ना मख्तूनी में? मख्तूनी में नहीं बल्कि ना मख्तूनी में। और उसने खतना का निशान पाया कि उस ईमान की रास्तबाजी पर मोहर हो जाए जो उसे ना मख्तूनी की हालत में हासिल था, ताकि वो उन सब का बाप ठहरे जो बावजूद ना मख्तून होने के ईमान लाते हैं, और उनके लिए भी रास्तबाजी महसूस की जाए। खुदा के कलाम के पढ़े जाए तो बरकत हो। आमीन। थैंक यू पास्टर लतीफ, आई एम वेरी हैप्पी विद यू। मैं आपसे बहुत खुश हूँ, आपने हमें मुबारक किया खुदा उनके कलाम से। यहाँ दो बातें बड़ी काबिल गौर हैं हमारे दरमियान में जो हमें नोट करनी है। खुदावंद महसूब ना करेगा, ना करेगा, मोहर नहीं लगाएगा। किन लोगों पे मोहर नहीं लगाएगा? जो ईमान नहीं लाते। और किन्हें महसूब करेगा, यानी किस पे मोहर लगाएगा? जो कि 11वीं आयत के आखिरी अल्फाज में लिखा है। क्या लिखा है? और उनके लिए भी रास्तबाजी महसूब की जाए। किन के लिए? जो मख्तून हैं, जो खतने जिनके हुए हैं और जिनके खतने नहीं हुए हैं, उन पर भी मोहर की जाए। किस बात की? ईमान की। और ईमान के आज जो हमारे पास जो रिफाइन किया हुआ लफ्ज है वो है दिल का खतना। दिल का, जो हमारा दिल, जो हमारी सोच दिल तक पहुंचती है और दिल आगे धड़कता है और हम उस धड़कन से ये जिंदा रहते हैं और आगे तक उसे अपनी सोच को पहुंचाते हैं। अगर सोच गलत है तो हमारा ईमान गलत है। अगर हमारी सोच ये है कि हम खुदा के लिए काम करें, तो खुदा के लिए काम करना जो है वो दिखावे का नहीं, बल्कि दिखावे के अलावा भी किया जा सकता है। तो मख्तून ही के लिए है, मुबारकबादियां मख्तूनों के लिए हैं। वो मख्तून कौन से? जिनका खतना किया गया है। ठीक है, लेकिन खुदा के नजदीक क्या है? वो शख्स मुबारक है जिस पर खुदा उसके गुनाह महसूब नहीं करता। और उसके गुनाह महसूब कैसे नहीं करता? इस तरीके से नहीं करता कि उसका ईमान खुदा के दरमियान में और खुदा के साथ मौजूद है। खतना भाइयों, इंसान की पहचान बताता है कि ये यहूदी है या यहूदी नहीं है। जिस तरह आज हम देखते हैं कि ये मुसलमान है या क्रिश्चियन है। खैर, शुक्र है खुदावंद का कि क्रिश्चियंस ने भी, मसीहों ने भी इस बात को मुनासिब समझा कि वो खतना कराएं। हमसे पहले जमाने में ऐसी तबलीग नहीं की जाती थी। खैर, एनीहाउ, मख्तूनों के लिए भी है और नामख्तूनों के लिए। इसीलिए खुदावंद बाप ने हमें दिल के खतने करने को कहा है। और दिल का खतना उस वक्त हो जाता है जब खुदा हमारे गुनाह जो है वो महसूब नहीं करता। कैसे नहीं करता? 11वीं आयत में, और उसने खतने का निशान पाया कि उस ईमान की रास्तबाजी पर मोहर हो जाए जो उसे नामख्तूनी की हालत में हासिल था। खुदावंद मोहर करे। महसूब करना, मोहर करना। खुदावंद मोहर कर दे, भले
اس کا جسمانی ختنہ نہ ہو، بھلے اس کی یہودیت یا مسلمانیت کی پہچان نہ ہو، لیکن دل کی اس کی پہچان ہو جائے۔ کیوں اس زمانے کے وقت اور آج کا زمانے کے بارے میں فرق کیوں ہے؟ فرق یہی ہے کہ لوگ ختنہ کروا کے بھی خداوند سے دور رہتے ہیں، جو کہ تیسرے باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ خداوند یہودیوں کو کیوں پسند کرتا ہے، کیوں فوقیت حاصل ہے؟ اس لیے حاصل ہے کہ ان کے پاس خداوند کا کلام آیا۔ اگر کلام آ گیا ہے ہمارے پاس تو بے وفائی سے ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ نامختون ہو جاتے ہیں، بھلے ہمارا ختنہ ہو، ہمارا خدا پہ ایمان نہیں ہے، ہم نامختون ہو جاتے ہیں۔ اب یہی نہیں ہے کہ ہمارا ختنہ نہیں ہوا تو ہم نامختون ہیں، اب یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہم خود اس کے خلاف ہو گئے ہیں اور بے وفا ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے خدا ہمارے گناہ جو ہے وہ محسوب کر دیتا ہے اور کرے گا، لکھا ہوا کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ گناہ ہمارے دلوں میں، ہمارے ذہنوں میں ابھی تک بسا ہوا ہے۔ یسوع کے بعد اس میں کوئی عذر نہیں ہے۔ عبرانیوں کا خط اس کا پہلے باب میں ہی لکھا ہے کوئی عذر نہیں ہے۔ اگلے زمانے میں طرح بطرح حصہ بہ حصہ خدا نبیوں کے ذریعے، فرشتوں کے ذریعے اور رسولوں کے ذریعے کلام کرتا تھا، اب اپنے کس کے ذریعے کرتا ہے؟ اپنے بیٹے کے ذریعے کرتا ہے، یہ لکھا ہے، آپ جانتے ہیں۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ شریعت کہاں پر آئی، اور شریعت سے پہلے ابراہیم کو خدا نے آلریڈی چنا ہوا تھا۔ شریعت اس لیے آئی کہ وہ جو چنے لوگ ہیں ان میں بھی غلطیاں پائی جاتی تھیں ابھی تک۔ ہم کیوں رومنز کی کتاب پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ رومنز اپنے طریقے سے خداوند کی صلیب کا پیغام جو ہے وہ اپنے طریقے سے بتاتے ہیں، جو لوگ آج مسلمان بھی خداوند کی صلیب کا پیغام فرق طریقے سے بتاتے ہیں، اب جانتے ہیں۔ لیکن کلام مقدس ہمیں کیا کہتی ہے، کیا بتاتی ہے؟ وہ والی شریعت جو خدا نے صلیبی پیغام سے ہمیں عطا فرمائی ہے، یا وہ شریعت جو موسیٰ نے دی ہے؟ اگر وہ موسیٰ کی شریعت کامل ہوتی تو جو پہلے شریعت پر چلتے تھے خدا کے لوگ تھے، جیسے ابراہیم، موسیٰ کی شریعت تو جو شریعت آئی ہے وہ موسیٰ کے ذریعے آئی ہے، اور موسیٰ جو آیا وہ تو آلموسٹ 300-400 ایئرز آفٹر ابراہیم آیا ہے۔ تو پہلے لوگ شریعت پہ عمل کس طرح کرتے تھے جبکہ شریعت ہے نہیں تھی؟ تو کون بتانے والا تھا ان کو شریعت؟ خدا بتانے والا تھا، نہ کہ موسیٰ بتانے والا تھا۔ یہاں پہ یہ بات تصدیق کر کے ہمیں بیان کی جاتی ہے۔ کیسے کی جاتی ہے؟ 12 سے 14 تک پڑھ دیجئے پلیز۔ جی، اور ان مختونوں کا باپ وہ جو نہ صرف مختون ہے بلکہ ہمارے باپ ابراہیم کے اس ایمان کی بھی پیروی کرتے ہیں جو اسے نامختونی کی حالت میں حاصل تھا، کیونکہ یہ وعدہ کہ وہ دنیا کا وارث ہوگا نہ ابراہیم سے نہ اس کی نسل سے شریعت کے وسیلہ سے کیا گیا تھا بلکہ ایمان کی راست بازی کے وسیلہ سے، کیونکہ اگر شریعت والے وہی وارث ہوں تو ایمان بے فائدہ رہا اور وعدہ لا حاصل ٹھہرا۔ آمین۔ تھینک یو پاسٹر صاحب، پاسٹر لطیف صاحب، شکریہ۔ 13ویں آیت بڑی قابل غور ہے، لکھا ہے کیونکہ یہ وعدہ کہ وہ دنیا کا وارث ہوگا نہ ابراہیم نے نہ اس کی نسل سے شریعت کے وسیلے سے کیا گیا تھا۔ Is that correct? It is now clarified to us that law came at the time of Moses. جو لا آیا ہے وہ موسیٰ کے وقت آیا ہے، موسیٰ کے وقت آیا ہے، اور اس سے پہلے جو خدا نے ابراہیم کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ تو ساری قوموں کا وارث ہوگا، تجھ سے قومیں نکلے گی، تو شریعت تو اس وقت
آ گئی تھی جب وعدہ کیا تھا سب لوگوں کے لیے، چاہے وہ مختون ہو چاہے وہ نامختون ہو، جو کہ 11ویں آیت میں لکھا ہے، اور اس نے ختنے کا نشان پایا کہ اس ایمان کی راست بازی پر مہر ہو جائے۔ ختنے کا نشان اس لیے پایا جاتا ہے کہ اس ایمان پر مہر ہو جائے جو انسان سمجھ جائے کہ خدا کن لوگوں کو، کن قوموں کو پیار کرتا ہے۔ یہ تو انسان کے ساتھ پہچان کے لیے ایک مہر دی گئی ہے ہمیں ختنے کی، کہ خدا کن لوگوں کو پیار کرتا ہے۔ اور یہ مہر جو ہے وہ ایسا نہیں کہہ سکتے جو اس کی نامختونوں کی حالت میں تھا تاکہ ان کو سب کا باپ ٹھہرائے، وہ تو نامختونی کی حالت میں تھا اور اسی وقت اس نے خدا نے کہہ دیا تھا کہ تو سب قوموں کا باپ ہوگا۔ Praise the Lord. Praise the Lord. What a beautiful word. What a beautiful meaning the Bible says always to us whenever we want to understand. اگر ہم سمجھنا چاہیں تو، اگر ہم نہ سمجھنا چاہیں الٹی سیدھی باتیں کریں تو then different story. اس لیے راست بازی کے وسیلے سے، اور راست بازی کس کے وسیلے سے؟ ایمان کے وسیلے سے۔ میں ایمان کی پریچ نہیں کر رہا، میں یسوع کی پریچ کر رہا ہوں، کیونکہ ایمان وہ ہے جو ایک میرا بھی ہے، اور ایک ایمان وہ بھی ہے جو یسوع المسیح ہے۔ وہ ایمان ہمیں دیا گیا ہے، وہ فضل ہمیں دیا گیا ہے۔ کیوں شاگردوں کہتا ہے کہ آپ ہمیں بھیدوں میں بات نہیں کرتے، آپ دنیا کے ساتھ بھیدوں میں باتیں کرتے ہو؟ خدا نے کہا آپ کو سمجھ دی گئی ہے، اور وہ سمجھ دی گئی ہے، خدا باپ نے آپ کو وہ سمجھ دی ہے۔ وہ خدا باپ نے سمجھ جو ہے وہ یسوع المسیح ہے، وہ دیا گیا ہے۔ اس لیے میں آپ کے ساتھ بھیدوں میں باتیں نہیں کرتا، اور وہ سمجھ اس وقت اگر ابھی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، اٹس ناٹ امپورٹنٹ، ابھی کوئی بات نہیں، لیکن وہ سمجھ آ جائے گی جان چیپٹر 14 جب میں آپ کے اندر ہوں گا۔ دوسرا مدد آئے گا، وہ آپ کے ساتھ نہیں بلکہ آپ کے اندر ہوگا۔ Is that right؟ میں 2 منٹ اوپر ہو گیا، میں ختم کرتا ہوں اس بات کو۔ اب آخر میں ہم دیکھیں گے 14 باب ہم ختم کریں گے، جو کہ 15 اور 16ویں آیت ہے۔ میں پڑھ دیتا ہوں جلدی سے تاکہ ٹائم ضائع نہ ہو۔ لکھا ہے کیونکہ شریعت تو غضب پیدا کرتی ہے، اور جہاں شریعت نہیں وہاں عدول حکمی ہے، حکمی بھی نہیں ہے۔ اس واسطے وہ میراث ایمان سے ملتی ہے تاکہ فضل کے طور پر ہو، اور وہ وعدہ کل نسل کے لیے قائم رہے، نہ صرف ان نسل کے لیے جو شریعت والی ہے بلکہ اس کے لیے بھی جو ابراہیم کی مانند ایمان والی ہے۔ بیسیکلی تو حکم عدولی ہے، شریعت کہاں گئی؟ وا شریعت تو لاگو ہی نہیں ہوتی جبکہ ہم حکم مانتے ہیں، اور جب ہم حکم عدولی کرتے ہیں، ہم حکم نہیں مانتے تو وہاں شریعت لاگو ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شریعت لاگو سے پہلے ہمیں حکم مان لینا چاہیے، تاکہ شریعت تو ہمیں قتل کرتی ہے، شریعت تو ہمیں جیل میں ڈال دیتی ہے۔ چاہے شریعت کے منوانے والے شریعت کو خود قبول نہ کرتے ہوں، ان پر خود شریعت لاگو ہوتی ہو اور وہ نہ قبول کرتے ہوں اور اپنے آپ کو نہ جیل میں ڈالے، لیکن وہ دوسروں کو ضرور ڈال دیتے ہیں، جو کہ آج کل کے راست باز دوسروں کو کہتے ہیں، جو سننے والے ہوتے ہیں ان پر بوجھ لاتے رہتے ہیں کہ تم گناہ کرتے ہو، تم محبت نہیں کرتے، تم یہ نہیں کرتے، تم وہ نہیں کرتے، تم راست باز کیسے گنے جاؤ گے، یہ کرتے ہوگے اور خود نہیں کرتے۔ What a beautiful concept. ایمان والی ہے، وہی ہم سب کا باپ ہے، چونکہ لکھا ہے کہ میں نے تجھے بہت سی قوموں کا باغ بنایا ہے۔ اس خدا کے سامنے جو وہ ایمان لایا اور مردوں کو زندہ کرتا ہے، یسوع کی بشارت ہے، وہ والا ایمان جو یسوع ہے، اور اس ایمان نے ہمیں زندہ کیا ہے۔ اگر وہ ہمارے اندر آ جائے گا تو ہم زندہ ہو جائیں گے۔ وہ والا ایمان چاہیے، اندر آنے والا ایمان چاہیے۔ خداوند ہمارے ساتھ ہو، اور خداوند ہمیں اس کلام کے وسیلے سے برکت بخشے۔ بہت سی باتیں ہیں 22ویں آیت میں لکھا ہے، اس سبب سے یہ اس کے لیے راست بازی گنا گا، اور یہ بات ایمان کے اس کے لیے راست بازی گنا گا، نہ صرف اس کے لیے کہ جس کے لیے لکھی گئی ہیں
یہ یہودیوں کے صرف اگر لکھی گئی ہیں، اگر پولس رسول نے یہودیوں کے لیے صرف لکھی ہیں تو یہ یہودیوں کے لیے نہیں بلکہ روم کے اور علاقے بھی، ان میں بھی کرنتھیوں یہ وہ سب کچھ آج بھی ہمارے درمیان میں، اگر کرنتھیوں ہم نہیں ہیں، اگر ہم رومنز نہیں ہیں، اگر اور ہمارے درمیان میں یہ باتیں ہمارے لکھی گئی ہیں۔ خداوند آسمانی باپ، ہم آپ کے نہایت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں یہ کلام بخشا کہ ہم آپ ہی جو ایمان ہیں، آپ ہی جو فضل ہیں، آپ کے وسیلے سے بچ جائے اور ہم روز بروز اس کی اسٹڈی تیرے نام سے کرتے رہے۔ یسوع کو جلال ملے، آمین۔ جی بھائی۔